جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال ہے، کیا صرف مسلمان ہونا ضروری نہیں؟ لوگ اپنے آپ کو جیسے انفی، بریلوی، چشتی، قادری، نقشبندی وغیرہ بتاتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں۔ صحیح، دیکھیں یہ تو جو اصطلاحات ہیں توجہ کیجیے ذرا، یہ اعتبارات ہیں۔ جب ہم جس اعتبار سے بات کریں گے اسی اعتبار سے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ جب ہم باقی ادیان کے مقابلے میں دین کی بات کریں گے، ہندوؤں کے، سکھوں کے مقابلے میں، تو ہم دین کے اعتبار سے مسلم ہیں اور ہمارا دین دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ لیکن جب ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں اپنی حیثیت اور اپنا عقیدہ بتائیں گے، تو ہمیں باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں اپنا امتیاز بتانے کے لیے ساتھ بتانا پڑے گا کہ ہم سنی مسلمان ہیں، ہم سنی مسلمان ہیں۔ اب یہ سنی ہونا مسلمان ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ مثال سے یوں سمجھیے، جیسے بلا تشبیہ ایک پاکستانی ہے، پاکستان کے 4 صوبے ہیں، جو پنجاب میں رہتا ہے پنجابی، کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ سندھی پاکستانی نہیں ہے؟ بلوچی پاکستانی نہیں ہے؟ بھائی سندھی، بلوچی، پنجابی ہونا یہ پاکستانی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ ہم پاکستانی ہیں انڈینز کے مقابلے میں، چائنیز کے مقابلے میں، دیگر ملکوں کے مقابلے میں۔ جب ہم ملک کے اعتبار سے بات کریں گے تو ملک کے اعتبار سے ہم پاکستانی ہیں، لیکن جب ہم ملک کے اندر رہنے والے صوبوں کے اعتبار سے بات کریں گے تو آپ سندھی ہیں، میں پنجابی ہوں۔ بات سمجھ آگئی نا؟ بھائی صوبے کے اعتبار سے اپنا صوبہ بتانا پڑے گا۔ تو اب جب یہ بات طے شدہ ہے کہ امت کے اندر یہ افتراق و انتشار ہوا اور اس کی خبر پیش گوئی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کہ امت کے اندر فرقے پیدا ہوں گے، امت میں افتراق و انتشار ہوگا، اور صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر 18 صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی سنتین وسبعین ملہ وان هذه الملة ستفترق علی ثلاث وسبعین سنتان وسبعون فی النار وواحدۃ فی الجنہ۔ فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے امت کے، 72 جنت میں، ایک جنت میں جائے گا۔ فرمایا کہ 72 جنت میں، ایک جنت میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الواحدہ، وہ ایک کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الجماعت، وہ ایک جماعت ہوگی۔ وہ کون سی ہوگی؟ جماعت ہوگی۔ جامع ترمذی میں لفظ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کی عقیدے اور طریقے پر ہوگی۔ تو ان تمام مجموعی احادیث کے مطابق جو امت کا بڑا گروہ اور سواد اعظم باقی گمراہ فرقے مرجیہ، مشبہہ، خارجیہ، خوارج، روافض، مشبہہ، قدریہ، جبریہ، ان تمام گمراہ فرقے جس وقت پیدا ہوتے گئے، ان کے مقابلے میں جو امت کا جو بڑا گروہ اور بڑی جماعت چلی آ رہی تھی، ان گمراہ فرقوں کے مقابلے میں امتیاز کریے۔ کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، وہ بھی کہتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہ فرقے اختیار کر کے بیٹھے تھے۔ ان کے مقابلے میں جو امت کی بڑی جماعت تھی اس کا نام رکھا گیا اہل سنت و جماعت۔ تو اس اعتبار سے ہمیں گمراہ فرقوں سے امتیاز کرنے کے لیے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہم سنی مسلمان ہیں۔ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ اہل سنت و جماعت مسلمان ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا ٹائٹل جو ہے یہ دینا پڑے گا باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں۔ تو لہٰذا مسلمان کے ساتھ ساتھ ہمیں اہل سنت گمراہ فرقوں کے مقابلے میں کہلانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ورنہ جو صحابہ، آگے چلتا ہوں، جو صحابہ کو گالیاں نکال رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جو نبیوں کے معجزات کے منکر ہیں وہ بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں،
جو اولیاء کی کرامات کے منکر ہیں، انبیاء کی شفاعت کے منکر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ جو عذاب قبر کے منکر ہیں وہ بھی کہتے ہیں منکر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ جو تقدیر کے منکر ہیں، جو جبر کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو مشبہہ مجسمہ، سارے ان کو پوچھو کیا ہو، وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ تو اب ان گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم اہل سنت و جماعت مسلمان ہیں، تو یہ ٹائٹل ضروری۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں اعتبارات۔ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، دین کے اعتبار سے ہم مسلم، دین کے اعتبار سے مسلم، اور شریعت کے اعتبار سے ہم محمدی۔ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مقابلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے یہ شریعت محمدیہ ہے۔ تو ہم چونکہ شریعت محمدیہ کو فالو کرتے ہیں، شریعت محمدیہ کے متبع ہیں، تو اس اعتبار سے دین کے اعتبار سے مسلم، شریعت کے اعتبار سے محمدی۔ بولیے، شریعت کے اعتبار سے محمدی، اور مسلک کے اعتبار سے اہل سنت۔ اور آگے اہل سنت کے اندر جب فقہ کا اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف کوئی بڑا اختلاف یہ صحابہ سے لے کر تابعین اور اتباع تابعین اور اماموں کے درمیان ہوا، اور اس اختلاف کے باوجود بھی یہ جو چاروں فقہ کے امام ہیں یہ اہل سنت ہیں۔ بولیے کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ لیکن چونکہ فقہی مسائل میں اختلاف اپنے منہج کے اختلاف کی بنیاد پر ہوا، تو اس اعتبار سے ان چاروں اماموں میں سے جس امام کی کو پیروی کرے گا وہ اہل سنت ہی ہے۔ البتہ فقہ میں جس امام کو فالو کرے گا وہ اس اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو شافعی یا مالکی یا حنبلی یا حنفی کہے گا، تو وہ فقہ کے اعتبار سے ہے۔ مسلک کے اعتبار سے، بولیے، مسلک کے اعتبار سے فرق، عقیدے کے اعتبار سے فرق، دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے فرق نہیں۔ شریعت ایک، دین ایک، مسلک ایک ہے۔ ہاں آگے فقہ کا اختلاف ہے، اور یہ فقہ کے اختلاف بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ تو پھر یہ اعتبارات ہیں، ان اعتبارات کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے۔